بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم کے تمام طلباء طالبات کو اسلامیات کی اس آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس حنا طارق۔ آج ہم نے آپ کی اسلامیات کی درسی کتاب میں سے جس سبق کا انتخاب کیا ہے اس سبق کا نام ہے اسلام میں عبادت کا تصور۔ لفظ عبادت دراصل عبد سے نکلا ہے اور عبد کے معنی بندے یا غلام کے ہیں، اس لیے عبادت کے معنی بندگی کے ہوئے۔ جس کی عبادت کی جائے اسے معبود کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ معبود سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ اب ہم عبادت کا مفہوم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبادت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ عبادت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد سے مرتے دم تک ہم خدا کے بتائے ہوئے قانون پر چلیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، اور اس لمحے ہمیں اللہ ہی کی خوشنودی کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس عبادت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں اور اس عبادت کی کوئی خاص شکل نہیں، کیونکہ دیکھیے ہر وہ کام جو آپ خلوص نیت کے ساتھ اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں وہ نیکی ہے اور وہ عبادت ہے۔ اسی طرح سے دیگر فرض عبادات ہیں، ان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ شامل ہیں، اور آپ کو ان عبادات کے لیے ہر لمحہ ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ نماز ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اسی کے آگے سر جھکانا ہے۔ روزہ سال میں صرف 1 مہینے کے لیے رکھا جاتا ہے، مگر ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہمیں غریب اور مسکینوں سے محبت کرنا سکھاتا ہے۔ زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ دی جاتی ہے، مگر ہمیں احساس دلاتی ہے کہ جو مال ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اسے ہمیں خوشنودی کے ساتھ دوسروں پر بھی خرچ کرنا ہے۔ اب ہم عبادات سے متعلق آگے پڑھتے ہیں کہ اسلام سے قبل جو ہے وہ عبادات جو تھیں وہ کس طرح کی ہوا کرتی تھیں۔ اسلام سے قبل عربوں میں رہنے والے عیسائی فرقے کے لوگ بھی تھے جو کہ عبادات کرتے تھے۔ وہ کس طرح سے عبادت کرتے تھے؟ ان میں سے ایک فرقہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویروں اور مجسموں کی پوجا کرتا تھا، اور دوسرا فرقہ ایسا تھا کہ وہ پہاڑوں اور غاروں میں جا کے رہتا تھا۔ اور یہودیوں کے لیے عبادت کیا تھی کہ ہفتے کے دن چھٹی بناتے تھے وہ، اور کوئی کام نہ کرنے کو عبادت سمجھتے تھے۔ اسی طرح سے عرب کے مقامی لوگ جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور انہوں نے بتوں کے نام بھی رکھے ہوئے تھے۔ ان میں لات، عزا، حبل، یہ ان کے بڑے بڑے بتوں کے نام ہیں۔ اسی طرح سے عرب کے باہر یونانی اپنے بادشاہوں اور ستاروں کو پوجتے تھے، اور ایران میں آگ کی پرستش ہوتی تھی، اور ہندوستان میں مورتیوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ لیکن اسلام نے ہمیں ان تمام طریقوں کو ناپسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام نے ان تمام طریقوں کو ناپسند فرمایا ہے اور ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا سکھایا ہے۔ اب ہم سبق کے آگے ہم پڑھتے ہیں کہ تعلیمات نبی میں عبادت کا کیا مطلب ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ میں خوشخبریاں سنانے کے لیے آیا ہوں، مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا۔ لہٰذا آپ نے لوگوں کو نہایت سادہ انداز سے عبادت کرنا سکھایا، اور آپ نے صحابہ کو بھی اسی بات کی تلقین کی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ ایک دن کو روزہ رکھیں گے اور رات بھر عبادت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا، اور آپ نے کہا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا بھی تم پر حق ہے، مہینے میں 3 روزے رکھ لینا ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ اور غریب کے لیے کوشش کرنے والے کا رتبہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر ہے، اور اس کے برابر ہے جو دن بھر نفلی روزے رکھتا اور رات بھر نمازیں پڑھتا ہے۔ تو بچوں، آج کا یہ سبق جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ آپ اس کا مکمل مطالعہ، مکمل بلند خوانی اپنے گھر میں اس کو کریں گے۔ میں سبق کے خاص پوائنٹ آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس سبق میں ایک خاص چیز بیان کی گئی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ وہ طریقے کیا تھے؟ کبھی تو گھنٹیوں کی آواز آتی، کبھی شہد کی مکھیوں کی، اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے۔ اور وحی کی ایک صورت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل بھی دکھاتے، اور ایسا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا۔ اور وحی کی ایک صورت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی وسیلے سے یا بغیر کسی ذریعے سے آپ کے قلب مبارک میں وہ بات ڈال دیتے تھے۔
اسی طرح سے اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 5 نمازوں کے علاوہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 39 رکعت نماز روزانہ ادا کرتے تھے. اس کے علاوہ صلاۃ ابوابین، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد وغیرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے. اور آپ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر عبادت میں مصروف رہتے اور اہل خانہ سے بالکل لا تعلق ہو جاتے اور آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے بیٹھتے. جس طرح کہ آج کل جب رمضان آتے ہیں تو آخری عشرہ جب آتا ہے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. بچوں، اسلام دین فطرت ہے اور اسلام کی تعلیمات اور عبادات بھی فطرت کی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی ہیں، اور ان تمام باتوں کو ناپسند کیا گیا ہے جس میں انتہا پسندی ہو اور ایسی عبادات ہوں کہ اس کو ادا کرتے ہوئے طبیعت پر بوجھ پڑے. مطلب ہم سے ادا نہ کی جائیں، ہم پریشانی کا شکار ہو جائیں اور ہم سے نماز ادا نہ کی جائے. مطلب نماز ہماری 5 ٹائم کی نماز فرض ہے جو کہ ہمیں ادا کرنی ہے. تو اس طرح سے ہر عبادت ہر وقت ہونی چاہیے. ہر کام اور ہر مشکل میں اللہ کی طرف سے دھیان اور خیال ہونا چاہیے. جیسا کہ ہم اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں وقت تو ہم اللہ کے بندے اور فلاں وقت نہیں. اس طرح سے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں وقت عبادت اور بندگی کے لیے اور فلاں وقت نہیں. اگر یہ احساس ہمارے دل میں ہوگا تو آپ کی نماز ہے اور روزہ ہے اور حج ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ مقصد پورا نہ ہوا تو محض رکوع اور سجدے کرنے سے یا بھوک پیاس برداشت کرنے سے یا حج کی رسمیں ادا کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا. لہٰذا ہمیں عبادت کے معنی کو، عبادت کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے اور اسی مفہوم کو سمجھتے ہوئے اپنی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے. تو بچوں، اس لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آئندہ لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے. آپ لوگ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی اور آپ کا ورک بھی نیکسٹ ڈے آپ کو میں سینڈ کروں گی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اپنا